پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. اس وقت کی جو اطلاعات ہیں افغان میڈیا کے ذریعے وہ یہ ہیں کہ افغان صدر اشرف غنی نے افغانستان چھوڑ دیا ہے, امرالصالح نے بھی افغانستان چھوڑ دیا ہے. لیکن اگر یہ خبریں درست نہیں بھی ہیں تو بھی امکان یہی ہے کہ اشرف غنی رات کے کسی پہر میں یا کل کسی پہر میں افغانستان چھوڑ سکتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ تو اب ہونا ہی ہے. اور طالبان جو ہیں وہ کابل پہنچ چکے ہیں. پاکستان کی پوزیشن اس سارے معاملے میں بڑی بیلنسڈ رہی ہے. پاکستان کی خواہش تھی کہ جو کچھ بھی ہو مذاکرات کے ذریعے سے ہو, پرامن طریقے سے ہو, کابل پر چڑھائی نہ کی جائے. اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو تشویش ہے وہ کیا ہے اور پاکستان کے لیے چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں؟ اوورال پکچر کیا ڈیولپ ہو رہی ہے؟ آنے والا منظرنامہ کیا ہوگا؟ پاکستان پر اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے اپنے اس پروگرام میں. میرے ساتھ جنرل ریٹائرڈ خالد لودھی صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب, خوش آمدید. رستم شاہ محمد ہمیں جوائن کریں گے کچھ ہی دیر میں, آپ ماہر ہیں افغان امور کے. آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, سابق سفیر ہیں. اور میرے ساتھ سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری صاحب موجود ہیں. اعزاز چودھری صاحب بہت شکریہ. میں آپ ہی سے آغاز کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال افغانستان میں ڈیولپ ہو رہی ہے اور بڑی ڈراسٹک چینجز ہو رہی ہیں, آپ کیا منظرنامہ پیدا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں افغانستان میں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سب کی توقعات کے برعکس بہت تیزی سے زمینی حقائق تبدیل ہوئے ہیں. لیکن جو ہمیں تھوڑا اس بات کا اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو طالبان سے اندیے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ پرامن انتقال اقتدار چاہتے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ پاکستان کا یہ شروع سے موقف رہا ہے کہ عسکری حل نہیں ہونا چاہیے اور کابل میں بھی کوئی عسکری طریقے سے طاقت کے بلبوتے پر اگر کوئی قبضہ کرتا ہے تو وہ شاید درست نہ ہو. تو ہے تو یہ طاقت کے طور پر ہی, لیکن کم از کم وہ ایک عبوری حکومت کی بات کر رہے ہیں. آج افغان مختلف دھڑوں کا ایک گروپ بھی یہاں آیا ہوا ہے, پاکستان آیا ہوا ہے. تو ایک لحاظ سے تو کچھ تھوڑی سی مجھے تو اس کے اندر بہتری کی امید نظر آ رہی ہے. دوسرا, اشرف غنی صاحب کا نکلنا اور ملک سے پتہ نہیں ابھی نکلیں کہ نہیں نکلیں, لیکن چلیں ان کی حکومت کا خاتمہ جو ہے وہ ایک میرے خیال میں ایک اچھی خبر ہوگی پاکستان کے لیے. انہوں نے بہت پاکستان دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے برادرانہ تعلقات کو بہت نقصان پہنچایا ہے. ایلیٹ کو پاکستان کے خلاف کیا, حالانکہ عوام تو نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک لحاظ سے ان کا جانا بہت اچھا ہوا. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ طالبان اگر اسی راستے پہ چلتے رہیں, اور میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے مشورہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ ایک عبوری حکومت بنے اور جو آہستہ آہستہ سارے معاملات کو, کیونکہ سب کو لے کر ہی چلنا بہتر ہوگا میرے. ٹھیک ہے. آصف درانی صاحب, یہ جو فارمولہ ہم دیکھتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں مشاورت کے ذریعے سے کابل پہ حکومت قائم ہونی چاہیے, باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی انوالو کرنا چاہیے, آپ کے خیال میں اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عبوری حکومت کے قیام کے دوران انہی چیزوں پر غور ہوگا اور اسی طرح کی حکومت قائم ہو جائے گی کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی قابل قبول ہو؟ جی, میرا خیال میں یہ تمام شواہد تو اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عبوری حکومت کے قیام پہ ایک کنسنسس پایا جاتا ہے بین الاقوامی طور پہ بھی. اور اس کا اندیہ جو ہے وہ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے آج CNN کے ساتھ انٹرویو دیتے ہوئے کوئی 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے. اور وہ یہ بھی ایکنالج کرتے ہیں کہ جو اشرف غنی فورسز ہیں وہ ڈیفینڈ کرنے میں ناکام رہی ہیں. تو اب جو ملٹری حل کی جس طرح سے بات ہو رہی تھی, وہ ملٹری حل تو بہرحال ہو چکا ہے جیسا کہ ایمبیسڈر اعزاز چودھری صاحب نے فرمایا, تو وہ تو ہو چکا ہے. اب صرف یہ ہے کہ اس کو آپ نے فارملائز کرنا ہے کس طرح سے, اور اس فارملائز کرنے کی طرف جو اگر کوئی اشارہ ملتا ہے تو وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو فیبروری لاسٹ ایئر ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں ملتا ہے. اور وہ یہی لگ رہا ہے بظاہر کہ جس طرح سے بائی اینڈ لارج اسموتھ طریقے سے تمام پروونسز پہ طالبان کا قبضہ ہوا ہے, وہاں کی سیکورٹی فورسز جو ہیں انہوں نے سرنڈر کیا ہے,
اور جس طرح سے اسماعیل خان کو جو ہے ہرات میں اریسٹ کیا گیا اور پھر ان کو بڑے آرام سے کابل بھیج دیا گیا، اور اسی طرح طالبان کی طرف سے جو ایشورنسز ہیں کہ لوگ اپنے معمولات زندگی وہ جاری رکھیں، تو یہ تمام باتوں کی غمازی کرتا ہے کہ طالبان کی طرف سے جو ایشورنسز دی گئی ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے کسی قسم کے جو ہے وہ ٹیرر کی فضا پیدا نہیں کریں گے، خوف کی فضا پیدا نہیں کریں گے، جو کہ وہ طالبان بائی اینڈ لارج کر رہے ہیں۔ اور باقی جو ہے امریکی بھی جس طرح سے انخلا چاہ رہے ہیں، اب اگرچہ انہوں نے یہ ایک انیوژل بات ہے اپنے 5000 فوجی بھیج رہے ہیں ایمبیسی کے لوگوں کے انخلا کے لیے، تو مجھے اب یہ نہیں پتا کہ ان کے درمیان طالبان کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی یا نہیں تھی، لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی یہ آ رہے ہیں، ورنہ تو یہ ہے کہ پھر طالبان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ پھر ان فوجیوں کے پر بھی کوئی حملہ کرتے، لیکن بہرحال 31 اگست تک طالبان میرے خیال میں فورن فورسز کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کریں گے، جو کہ انہوں نے فیبرری لاسٹ ایئر سے جو ہے بند کیا ہوا۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اور اس میں جنرل لودھی صاحب، یہ جو طالبان کا رویہ ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کس ماضی سے کتنا مختلف دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پرامن طریقے سے اقتدار کو حاصل کرنا، پھر یا اس طرف بڑھنا، پھر عام معافی کا اعلان کر دینا، اپنے مخالفین کے لیے بھی عام معافی کا اعلان، پھر انخلا کے حوالے سے پالیسی کہ جو چاہتا ہے وہ ملک چھوڑ سکتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ یہاں پر رہ سکتا ہے۔ آپ طالبان کا رویہ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو پورے افغانستان پر اب قبضہ کیا ہے یا اس پر حاوی ہو گئے ہیں، تو یہ کوئی ملٹری فتح نہیں ہے، کیونکہ میں ایک ریٹائرڈ جنرل ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ اتنے علاقے پر قابض ہونا ملیٹریلی اتنے چھوٹے ٹائم کے کم وقت میں ناممکن ہے، کبھی بھی نہیں ہوا، چاہے آپ ٹینکوں پر چڑھ کر جائیں، جتنی مرضی تیزی سے جائیں۔ یہ بنیادی طور پہ پولیٹیکل کو ہے، یہ انہوں نے ایک سیاسی انقلاب برپا کیا ہے جی، اور اشرف غنی کی کرپٹ حکومت سے بھی بہت تنگ تھے، اور یہ اس لیے ظاہر ہوا جب ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں بھی افغان طالبان گئے ان کی پذیرائی ہوئی، ان کو ویلکم کیا گیا، کچھ جگہوں پہ لڑائی بھی ہوئی ہے، وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ کو اس بات کا تو علم ہوگا کہ پہلے دن سے میرا کیا اسٹانس تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ جنہی امریکی نکلیں گے یہاں پر امن کے لیے کام شروع ہو جائے گا، اور میں نے یہی کہا تھا کہ شروع میں تھوڑی سی ہلکی سی خانہ جنگی ہوگی، پھر یہ انکلوسیو گورنمنٹ بنے گی اور یہ جرگہ ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ قیامت صغریٰ برپا ہونے والی ہے، اور ہر آپ کا اینکر یہ کہہ رہا تھا اور ہر اینالسٹ یہ کہہ رہا تھا کہ افغانستان تباہی کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان پہ بہت برے اثرات ہوں گے، اور میں کہتا افغانستان پیس کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان پر بہت اچھے اثرات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور تھا ویسے ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو افغان طالبان نے جس بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی تو نظیر آپ کو کئی صدیوں میں نہیں ملے گی۔ شاید فتح مکہ کے موقع پر ایسا ہوا ہو کہ قبضہ کر لینے کے باوجود، سب کو زیر نگو کرنے کے باوجود معاف کر دیا، ان کو نکلنے دیا، جانے دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک اس لیے کہ افغان طالبان دو چیزیں بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن چاہیے جی، اور ان کو انٹرنل سپورٹ چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ان کا رویہ جو ہے وہ ایک اچھا رویہ ہو، جو کہ ایک مہذب دنیا جس کو ایکسپیکٹ کرتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جیسے انٹرم حکومت بنتی ہے، اس کے بعد وہ جو بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں، چاہے وہ جرگہ کے تھرو اسٹیبلشمنٹ بناتے ہیں یا کوئی انتخابات وغیرہ کرواتے ہیں، اگر رویہ یہی رہا تو ان کو انٹرنیشنل پذیرائی بھی ملے گی اور ان کو انٹرنل سپورٹ بھی ملے گی۔ ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ امپورٹنٹ ہے فوجی نقطہ نظر سے، کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو یونیفارم پہنا دینے سے اور ان کے ہاتھ میں بندوقیں تھما دینے سے فوج نہیں بنتی۔ فوج کے لیے ایک مورال چاہیے، فوج کے لیے لڑنے کے لیے کوئی آبجیکٹو چاہیے، کوئی ان کے پاس کوئی انسینٹو ہونا چاہیے۔ تو یہ اتنے بلین ڈالر خرچ کرنے کے باوجود جو سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ افغان فوج کیوں نہیں لڑی، ارے بھائی افغان فوج لڑنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ اور یہ جو میں نے دو فیکٹر کہے ہیں کہ جو رویہ تھا قابض فوجوں کا اور جو یہ کرپٹ گورنمنٹ تھی، اس سے شاید وہ بھی جان چھڑوانا چاہ رہے تھے۔ تو یہ جتنے معاملات ہیں بڑے اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، امن کی طرف جا رہے ہیں، اور پاکستان کا بہت اچھا سانس رہا ہے۔ میں سلوٹ کروں گا اپنی فارن پالیسی کو، اپنے فارن پالیسی کے لوگوں کو، کہ جنہوں نے بھی یہ مشورہ دیا۔ بہترین یہ دو باتیں تھیں، وی ہیو نو فیوریٹ، افغان لیڈ، افغان اون سولوشن۔
تو میرا خیال ہے اس پر ہم آج بھی قائم ہیں. اور صحیح ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا یہ تسلیم کر رہی ہوگی کہ پاکستان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے اور امریکہ پاکستان پر جو ہے وہ افغانستان میں ہونے والی صورتحال کا, کیونکہ انڈیا مسلسل یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جی پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے, اور پاکستان کو یہ خدشہ بھی ہے کہ شاید امریکہ بھی پاکستان کے اوپر الزام تراشی شروع کر دے کچھ عرصے میں. میں اعجاز چودھری صاحب کے پاس آتا ہوں. اعجاز چودھری صاحب, آپ کا بھی شاید یہی خیال تھا یا آپ کی بھی یہی توقع تھی, میں نے شاید کہیں آپ کو سنا, کہ افغان فورسز اتنی آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالیں گے, 3 لاکھ فورسز, پھر امریکہ کی سپورٹ. آپ کے لیے بھی یہ چنبے کی بات ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے تمام پروونسز کو خالی کرتے چلے گئے انکلوڈنگ کابل؟ جی بالکل ہے. میرا نہیں خیال تھا کہ یہ اس طرح ریت کی دیوار ثابت ہوں گے, لیکن میں جنرل صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ طالبان نے جو اپنی حکمت عملی کی وہ کلیتاً عسکری نہیں تھی, وہ سیاسی تھی. تقریباً تمام جگہوں پر انہوں نے ان کے ساتھ اپنے ایمسریز بھیج کے نیگوشیٹ کر کے ان سے سرنڈر کروایا. اس لیے اتنی تیزی سے ان کو کامیابی ہوئی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو مکمل طور پر عسکری حل نہیں کہیں گے, یہ کسی حد تک عسکری بھی تھا اور کسی حد تک سیاسی بھی تھا. پولیٹیکل کو کا لفظ استعمال کیا ابھی جنرل صاحب نے. جی میرے خیال میں اچھی ٹرم انہوں نے کی اور یہ درست بات ہے. لیکن میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ونڈیکیٹ ہوا ہے, لیکن خطے کے باقی تمام ممالک, روس اور چین اور پاکستان اور ایران اور سینٹرل ایشینز اور ٹرکی, یہ سب ایک زبان سے بول رہے تھے. تو کون سی آئسولیشن؟ مجھے بڑا کئی بار ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا, ذرا سا امریکہ سے کوئی بیان اٹھے یا ہندوستان سے بیان اٹھے سمجھتے کہ ہم تنہا ہو گئے. بالکل تنہا نہیں ہو گئے, ہماری ونڈیکیٹ ہوئی, ہماری پالیسی پچھلے 20 سال سے ونڈیکیٹ ہوئی, اور ہمیں اس پہ اپنے آپ کو تھوڑی شاباشی بھی دینی چاہیے. جی بالکل صحیح ہے. درانی صاحب, آپ کے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی اس وقت تشویش کے کچھ پہلو کیا ہو سکتے ہیں؟ یعنی کن چیزوں پر وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی افغانستان میں جس انداز میں, جس تیزی کے ساتھ طالبان کا قبضہ ہوا ہے اور جس تیزی کے ساتھ افغان فورسز کی شکست ہوئی ہے, تو اس میں اگر کچھ انٹرنیشنل کمیونٹیز کو تشویش ہے تو اس کے پہلو کیا ہوں گے؟ دیکھیے, طالبان کے بارے میں جو گزشتہ ریفرنس ہے وہ ان کی 9/11 سے پہلے کی حکومت تھی, اور اس میں جو سو کالڈ ہیومن رائٹس تھے, اور خاص کر وہ میں عورتوں کے بارے میں جو ان کا رویہ تھا, وہ بہرحال ایک تشویش کا باعث تھا, جو اب بھی ہے اور آج بھی امریکن سیکریٹری آف اسٹیٹ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اور میرے خیال میں بارگیننگ چپ کے طور پہ وہ ہیومن رائٹس ایشوز کو ہی یوز کیا جائے گا. اور اس ہالینڈ نے, یعنی نیدرلینڈز نے اور اسٹونیا نے UN سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا ہے ریکویسٹ کی, ریکویزیشن کرنے کی, تو اس میں بھی دیکھا جائے گا. میرے نزدیک جو طالبان کا رویہ ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, اس پہ ہوگا, یا جو فیوچر حکومت ہوگی وہ کس طرح سے ہوگی, آیا اس کو وہ امیرٹ کسی شکل میں دیں گے جو کہ وہ کہتے ہیں وہ کریں گے, اور یا پھر وہ جو ہے اس میں انکلوسیونیس ہے, انکلوسیونیس کی وہ بات کر رہے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. میں ساتھ میں یہ جنرل لودھی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, میں ان کے بہت عزت کرتا ہوں اور ہمارے خیالات بھی بعض اوقات کلیش کرتے ہیں. میرے نزدیک طالبان کا امتحان اب شروع ہوگا. جب تک کہ آپ ریزسٹنس میں تھے اس وقت تک تو آپ پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں تھی. آپ پہ اصل رسپانسبلٹی جب آپ حکومت میں آتے ہیں یا حکومت کرتے ہیں تو تب ہوتی کہ آپ کس طرح سے چلاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پہلے طالبان ریکلوسو تھے, وہ لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے. اس دفعہ ڈفرینس یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رابطے جو ہیں ان کے باقی دنیا کے ساتھ بھی مینٹین کیے, جس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ان کو ایک طرح سے ٹیسٹ اپروول ملی ہے کہ وہ کابل میں آ سکتے ہیں, وہ جو ہے اپنی حکومت بنا سکتے ہیں, یا ان کے باوجود اس کے کہ انہوں نے ایک پوری گوریلا وارفیئر لڑی ہے, ان کو جو ہے ایک ریکگنیشن ملی ہے, اور وہ ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ, اسٹرانگ اسٹیک ہولڈر کے طور پہ ایمرج کیے ہیں. لیکن اس میں میرے خیال میں ان کو یوفورک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرا مشورہ یہ ہوگا, کیونکہ اصل امتحان آپ کا شروع ہوگا جب آپ نے 3 کروڑ کے ملک کو کیسے سنبھالنا ہے. اور اسی طرح پھر جو جس طرح سے اب یہ طالبان بات کرتے ہیں فیمیل ڈاکٹرز کی, لیکن اگر ایجوکیشن پہ وہ پابندیاں لگائیں گے تو فیمیل ڈاکٹرز کہاں سے آئیں گی؟ تو اس لیے آپ کو جو ہے ذرا ڈائیورس ایڈوکیٹ بن کے بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ اس افغانستان میں کس طرح کا امن لے کے
جی بالکل صحیح کہا آپ نے سر. اس کے چیزوں میں دیکھنا ہوگا کیونکہ 90s میں جو ہم نے طالبان کو دیکھا تھا ویمن ایجوکیشن کے حوالے سے, پھر آپ نے جس طرح سے خود بھی کہا کہ ڈاکٹرز کہاں سے آئیں گے, اس پر میں رستم شاہ محمد صاحب آپ کے خیال میں 90s کے طالبان اور اب کے طالبان میں کیا فرق ہے؟ صورتحال کیسے ایمرج ہو رہی ہے؟ کیا شکل آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ طالبان کے کا جو ایک کوشش اور خواہش بھی ہے کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن ان کو ملے, اس کے لیے ان کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے, اس کے لیے ان کو اداروں کو بحال کرنا ہوگا, رول آف لا کو اسٹرانگ کرنا ہوگا, داعش کا اور ترکستان اسلامک موومنٹ کا افغانستان میں خاتمہ کرنا ہوگا, اپنی سرزمین کو کسی کو یہ اجازت نہیں دینا کہ وہ کسی اور کے خلاف استعمال کریں, عورتوں کو پوری آزادی تعلیم کی اور ملازمت کی, یہ باتیں انہوں نے پہلے اعلان کی ہیں, ایمنسٹی سارے ملک کے لیے انہوں نے اعلان کی ہے. نارکو کی بات اس طرح ہے کہ طالبان کے دور میں 2001 میں افغانستان میں اوپیم پروڈکشن صرف 50 ٹن تھی جو اس علاقے میں تھی جو احمد شاہ مسعود کے کنٹرول میں تھا. طالبان کے علاقے سے پوری طرح مکمل طور پہ اوپیم کا خاتمہ کر دیا گیا تھا, بلکہ ہلمند میں کوئی 1 ایکڑ پر بھی اوپیم نہیں اگا سکتا تھا. طالبان کے لیے مشکل مرحلہ ہے, ان کا امتحان ہے, لیکن میرے اپنے خیال میں انہوں نے اس کے لیے تیاری کی ہے, لیکن ان کو ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ لینا ہوگا, ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا ہوگا, انہوں نے ریکنسٹرکشن کرنا ہے, ریہیبلیٹیشن کرنا ہے, ملک کو دوبارہ بنانا ہے. جو 35 لاکھ IDPs اندر ہیں ان کو اپنے گھروں میں اپنے دیہات میں واپس بسانا ہے, جو انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے اس کو بنانا ہے. تو ان کے لیے چیلنجز بہت ہیں اور وہ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلی بات کہ وہ امن ڈیلیور کریں. لوگ امن کو ترس رہے ہیں, 40 سال سے وہ لڑ رہے ہیں, 40 سال سے ایک ہیجانی کیفیت ہے وہاں پہ, ایک ایسی کیفیت ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہے کہ اگلے سال کیا ہوگا, کیسے ہوگا, افغانستان میں رہیں گے یا باہر چلے جائیں گے. اس وقت 1500 لوگ روزانہ افغانستان کو چھوڑ کے ایران کی سرحد کی طرف اور اس کے بعد ٹرکی کی سرحد کی طرف جا رہے ہیں. لوگوں میں بے چینی ہے. جیسے میں نے عرض کیا 35 لاکھ لوگ اس وقت IDPs ہیں. پچھلے 2 مہینوں میں 2.5 لاکھ لوگ مزید IDP بن گئے. تو چیلنجز بہت زیادہ ہیں, اور جب تک وہ ایک یونٹی گورنمنٹ نہیں بنائیں گے جس میں باقی ایتھنک گروپس کو شامل نہیں کیا جائے گا, وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. باقی ایتھنک گروپ سے آپ کیا مراد ہے سر؟ کہا ہے کہ ہم ان میں ہزارے بھی شامل ہوں گے, تاجک بھی ہوں گے, ازبک بھی ہوں گے, ترکمن بھی ہوں گے, بلوچ بھی ہوں گے, بروئی بھی ہوں گے. یہ اتنے گروپس ہیں, ان کو نمائندگی ملے گی, اور جو باقی کچھ فیکشنز ہیں ان کو بھی نمائندگی ملے گی. تب جا کے وہ ملٹی ایتھنک براڈ بیس حکومت بنائیں گے. اور آپ کے خیال میں طالبان اس کے لیے تیار ہے؟ رائے بھی حاصل ہوگی عوام کا. سب طالبان نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ ہم اکیلے حکومت نہیں بنائیں گے, ہم سب کے ساتھ مل کے ایک ملٹی ایتھنک براڈ بیس حکومت بنائیں گے. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت تو یہی صورتحال ہے کہ بالآخر اس ساری جنگ کا جو اس معاملے کا جو ڈراپ سین ہے وہ جنگ کے ذریعے ممکن ہوا یا فتوحات کے ذریعے ممکن ہوا. جیسے پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ اس کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے, لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ ملٹری وکٹریز جو ہیں وہی وجہ بنی اس سارے افغانستان کے قضیے کو ریزالو کرنے کا. اور جیسے کہا گیا مجھ سے پہلے کہ اب ان کا اصل ٹیسٹ شروع ہونے والا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے سر. یہ جو آپ نے کہا کہ ملٹی ایتھنک براڈ حکومت بنانی ہے افغانستان میں اور اس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار بھی ہیں, تو ایسا کرنے سے شاید جو انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے وہ مرحلہ آسان ہو جائے گا. لیکن چیلنجز پھر بھی طالبان کے لیے کچھ چیلنجز کا تو بھی ذکر ہوا, کچھ چیلنجز پاکستان کے لیے بھی ہیں. میں نعیم خالد لودھی صاحب سے اور اعزاز احمد چودھری صاحب کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں, مگر ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صورتحال اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے اور اتنی خبروں کا اتنا فلو ہے کہ مسلسل مختلف بیانات آ رہے ہیں. جیسے کہ ابھی عبداللہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ سابق صدر اشرف غنی
मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, ताजिकिस्तान चले गए हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने तालिबान से दरख्वास्त किया कि अभी फौरी तौर पर वो दाखिल ना हो और जल्दी ना करें काबुल में दाखिल होने की या कब्ज़ा करने की, और मुज़ाकरात के लिए कुछ वक्त दिया जाए। और ट्विटर पर मैं अभी देख रहा था कि टॉप 5 जो ट्रेंड हैं वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर मुख्तलिफ ट्रेंड्स बने हुए हैं। तो इतनी बदलती हुई सूरत हाल में क्या मंजरनामा बनने जा रहा है? जनरल लोधी साहब, आप क्या देख रहे हैं अफगानिस्तान में फ़ौरी तौर पर अगले 24 घंटों में या अगले 48 घंटे में क्या सूरत हाल होती हुई देख रहे हैं? देखिए, जो जिस तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं वो तो नज़र आ ही रहा है कि अल्टीमेटली वो इस बात पे पीसफुल ट्रांसफ़र पर आमादा हो गए हैं तमाम पार्टी, और चाहे और सब मुल्कों की कोशिशों की वजह से मेरा ख्याल ये हुआ है। और तालिबान का खास कर मेरा ख्याल आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि इतनी बड़ी विक्ट्री के बावजूद उन्होंने ये जो एमनेस्टी का ऐलान किया और शहर में दाखिल ना होने की बात की और लोगों को अपना काम जारी रखने की बात की, ये सब बड़ी बड़ी बातें। देखें, ये जो बात हो रही थी कि असल इम्तिहान उनका अब शुरू होना है, मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन एक दो बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तो ये कि जब मैं देखता हूँ कि उन्होंने मिलिट्री ब्रिलियंस दिखाई है, जिस तरीके से अब्जॉर्ब किया है अफगानिस्तान की स्पेसेस को पहले, फिर तमाम जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनके साथ जो रास्ते हैं वो काटे हैं, शहरों को शुरू में अवॉइड किया है, लोगों को साथ मिलाने की कोशिश की है। उसके बाद जो उन्होंने डिप्लोमेटिक ब्रिलियंस शो की है कि वो ईरान गए हैं, चाइना में उन्होंने बताया कि ETM को हम जगह नहीं देंगे, रशियंस को बताया कि हम चेचन्स को जगह नहीं देंगे, पाकिस्तान को बताया कि हम किसी दुश्मन को जगह नहीं देंगे। यहाँ पर बहुत घबराहट थी कि शायद ये अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ही चीज़ है, जबकि मैं शुरू से ही कह रहा था कि कतन एक नहीं है, इसके अलग अलग अहदाफ है, सब कुछ है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये अच्छे खुशूबी से तय, क्योंकि जब देखें, जब कहते हैं ना कि हाथी गुजर गया और दुम रहेगी, तो फिर ये कहना कि जी दुम प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो हो सकता है, लेकिन दुम कितना प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बड़े से बड़ा कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो डिप्लोमेटिकली उन्होंने ये ब्रिलियंस शो की है, नेगोशिएशन में दोहा में उन्होंने बड़ी अच्छा शो किया है, और मिलिट्री ब्रिलियंस शो की है एक्सक्यूज मी, तो मैं ये क्यों ना मानूं कि वो इंटरनल पॉलिटिक्स में भी ब्रिलियंस शो करेंगे। और उनको मालूम है कि हमने दुनिया से लेनी है रिकग्निशन, उनको मालूम है कि उनको अंदर की सपोर्ट चाहिए। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। पाकिस्तान की आप बात कर रहे थे, पाकिस्तान का बड़ा अच्छा ये तरीका रहा कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। हमने पूरी तैयारी की हुई थी, अपना आपको पता है, हमने लगाई हुई है, बाढ़ लगाई हुई है, जो महाजरीन जिनका नागुजीनों के आने का ख्याल था, जो कि नहीं आए और अब मेरा ख्याल नहीं आएंगे। लेकिन एक खदशा जिसका हमारी एलीट और हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं वो इजहार करते हैं, वो मेरा ख्याल दुरुस्त है, और वो ये है कि अफगान तालिबान की फतह के बाद और उनका इस तरीके से पूरे अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद जो यहाँ के कुछ इंतहा पसंद हैं वो उनसे कोई थोड़ी सी इंस्पिरेशन ना लें। ये हमारा एक मसला है, उसका मेरे पास एक जवाब है। एक तो ये कि अल्लाह के फजल करम से हमारी फौज जो है अफगान फौज नहीं है, और दूसरी बात ये है कि मेरे भाई, अगर अफगान तालिबान ने अपने लोगों को इंसाफ दे दिया, वहाँ पर नारकोटिक्स खत्म कर दी, लोगों को इज्जत नफ्स की उन्होंने हिफाजत कर दी जी, तो फिर तो हमें वाकई पर बहुत परेशान होना चाहिए, क्योंकि हमारी जमहूरियत जो डिलीवर नहीं कर रही, ना लोगों को इंसाफ मिल रहा है, ना लोगों को प्रोटेक्शन मिल रही है। तो चलें, ये तो एक और एंगल है सोचने का और देखने का, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें जो आपने अभी बात करने के लिए और कुछ नहीं होने का, जी सही है, इसमें जो है ना कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जोर पकड़ेगी, कतन ऐसी बात नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान दम तोड़ेगी, आप देखेंगे। ये तो तालिबान ने वादा किया है कि वो अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। अरे भाई, हमारे लोग मानते नहीं थे ना इस बात को, अभी भी बहुत सारे भाई नहीं मानते। ठीक, तो ये सही है। अच्छा, एजाज चौधरी साहब ने हर वादा पूरा किया है। जी बिल्कुल सही है। अमरीकियों ने वादा खिलाफी की है, अमरीकियों ने वादा खिलाफी की है, अफगान तालिबान ने कोई वादा खिलाफी नहीं की अभी तक। ठीक है। अच्छा एजाज चौधरी साहब, ये अमेरिका इस सूरत हाल को किस तरह से आपके ख्याल में देख रहा होगा, और शायद अमेरिका की भी ये तवक्को ना हो कि इतनी यानी उनकी पूरे फोर्सेस के विड्रॉ होने से पहले या होने के साथ ही इतनी अचानक से तब्दीली आएगी। आपके ख्याल में अमेरिका सिचुएशन को कैसे डील कर रहा होगा, कैसे टैकल करना चाहेगा, और क्या पाकिस्तान के खदशात दुरुस्त हैं कि वो अपनी नाकामी का, एक तो ज़ाहिर उसको हजीमत और शर्मिंदगी का सामना है अमेरिका को, क्या वो पाकिस्तान को ब्लेम करेगा? जी, हजीमत तो बहुत है जी, और उसका यानी नज़र भी आ रहा है और झलक रही है उनकी स्टेटमेंट से। आपने देखा जो बाइडन साहब ने कहा था कि ये फौज
تو اس پہ تو بڑی تربیت اس کو دی گئی ہے، یہ نہیں بیٹھے گی. انہوں نے اس طرح کے کئی بیانات دیے تھے کہ سائیگون موومنٹ نہیں آئے گی، امریکہ اس طریقے سے نہیں نکلے گا جیسے ویتنام سے نکلا تھا. لیکن ہزیمت تو ہے، وہ اس میں شرمندگی بہت ہے. اور اب ان کا سارا زور اس بات پہ ہے کہ وہ اپنی سفارتکاروں کو اور ان کے جو انٹرپریٹرز وغیرہ جو بھی افغان تھے ان کو کس طریقے سے نکال جائیں حفاظت کے ساتھ. تو آپ اس سے سوچ سکتے ہیں کہ ایک سپر پاور کے لیے یہ کتنا شرمندگی کا مقام ہے. ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے اوپر ملبہ ڈال کر یہ اپنی ذمہ داری یا اپنے بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اور کچھ ہمارے میں لوگ بہت ان کو سنجیدگی سے لیتے تھے کہ شاید یہ درستی کہہ رہے ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کو بھی اندر سے خوب احساس ہے اس بات کا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ طالبان کو یہاں پہ پاکستان سے چند ایک ایڈوائس مل جائیں یا کوئی ان کو آنے جانے کی تھوڑی اجازت ہو اور اس سے وہ ایک سپر پاور کی اتنی بڑی فوج کو الٹا کے رکھ دیں. یہ کرین از قیاس بھی نہیں ہے، نہ عقل مانتی ہے. تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے اس وقت تو صرف اپنا زخم چاٹنے کا ٹائم ہے. البتہ جو امریکی سیاسی قیادت ہے وہ خوش ہے. وہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں بس نکلنا تھا، یہ ہمارے لیے ایک درد سر تھا. اور جو ریپبلکنز ہیں وہ جو بائیڈن کے لیے مشکل حالات پیدا کریں گے. اور میرے خیال میں جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اب پلان بنا رہی ہوگی کہ کس طریقے، کیونکہ وہ اس خطے میں اپنے اثر و رسوخ کی خاطر یہاں سے وڈرا کرنا ان کو میرے خیال میں تو وہ یقیناً کوئی نہ کوئی نئی حکمت عملی بنا رہے ہوں گے کہ کیسے اس خطے میں دوبارہ ہم اپنے تھوڑے سے قدم جمائیں. یہ میرا اپنا خیال ہے. لیکن آپ نے اس سے پہلے جنرل صاحب سے پوچھا، میں ذرا اس کے متعلق کہوں کہ اس وقت 3-4 کام پاکستان کو کرنے ہیں جو بڑے ضروری ہیں. یہ تو فکر ہم بعد میں کریں گے کہ امریکہ اب کیا سوچ رہا ہے. اس وقت تو ضروری ہے کہ جو پائیدار امن کے لیے وہاں کوئی ایک وسیع البنیاد حکومت کے لیے پاکستان سہولت کاری کرتا رہے. کیونکہ پاکستان نے پہلے بھی یہ کام کیا اور آج بھی جو وفد آیا یہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے پرو ایکٹیولی اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے، بعد میں لویا جرگا ہو یا جو بھی کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی جو افغانستان میں ڈسپلیس، ابھی میں دیکھ رہا تھا DW دیکھ رہا تھا، BBC دیکھ رہا تھا، کچھ 1-2 اور چینل CNN، تو وہ جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں مختلف جگہوں سے اور کابل کے باہر یا اس کے اندر تھوڑا بیٹھ گئے ہیں آ کے، اور ان کی بڑی اس وقت تشریح ہو رہی ہے. تو جو ڈسپلیس ہو کے پاکستان کی طرف بھی آئے، میرے خیال میں ایک ہیومینیٹیرین اینگل سے پاکستان کو ایک ہیومینیٹیرین کوریڈور دینا چاہیے، اور تاکہ کہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ عام لوگ جو ہیں وہ مشکلات کا باعث بنے. ٹھیک ہے، اچھا ہوا ریفیوجی ویوز نہیں آئی، لیکن پاکستان کو اپنا بارڈر جو ہے ان لوگوں کے لیے جو افغانستان چھوڑنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے، یا وہ ان کو ویزا جس طرح ہماری ایمبیسی اس وقت کر رہی ہے وہ بھی ضروری ہوگا کہ ہم اس کو کریں. تیسرا یہ ہے کہ بڑی جلد، یعنی ابھی تو نہیں لیکن بڑی جلد ہمیں یہ تجارت اور لوگوں کے آنے جانے کے راستے جو ہے وہ کھولنے ہوں گے طالبان کے ساتھ بات چیت کر کے، کیونکہ وہاں ورنہ قحط کی کیفیت ہو جائے گی. ساری جگہوں سے تو سارے بارڈر بند ہے اور پاکستان سے سارا ان کا کھانا پینا جاتا تھا. تو یہ بھی ضروری ہوگا کہ طالبان سے بات کر کے یہ کھولا جائے. اور آخری چیز یہ ہے کہ جب یہ سب ہو جائے تو پھر ریکگنیشن کی بات ہوگی کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن ہوتی ہے. اگر یہ درست سمت میں چلی چیزیں تو پھر طالبان کے لیے بھی بہت مرحلے ہیں، کیونکہ اقوام متحدہ کی لسٹوں میں ابھی تک وہ ایک ٹیررسٹ اینٹی ہیں. ایک اور بات بھی ہمیں میرے خیال میں طالبان سے، میں جنرل صاحب کی بات سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں، پر میرے خیال میں ایڈیولوجیکل لنکیجز ہیں TTP اور TTA کی. اس لیے ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ نہیں کریں گے. میرا خیال ہے ان کو واضح طور پر طالبان کو کہنا ہوگا TTA کو کہ بھئی TTP کو اور اس کے جو یہاں پہ ہم برداشت نہیں کریں گے جنہوں نے، اور پاکستان نے کہا ہے، پاکستان نے کہا بھی اور شاید پاکستان کو ایشورنس دلائی بھی گئی ہے کہ وہ اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن اس میں ایک تشویش کی بات یہ ہے کہ TTP کے سربراہ کا جب کچھ دن پہلے CNN نے انٹرویو کیا تھا تو اس میں آصف درانی صاحب TTP کے سربراہ نے کہا تھا کہ ہمارا طالبان TTA کے ساتھ یعنی رابطہ ہے اور ہم اپنے مشن پر قائم ہیں اور ہمیں ان کی سپورٹ حاصل ہے. تو یہ آپ کے خیال میں ایک تشویش کی بات ہے کہ طالبان کچھ مختلف کہہ رہے ہیں، یعنی TTA مختلف کہہ رہی ہے اور TTP مختلف کہہ رہی ہے. CNN سے آیا تھا نا بھائی. جی دیکھیے، آئیڈیالوجیکلی تو میرے خیال میں دونوں ایک ہی صفحے پہ ہیں، ایک ہی طرح ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں دے آر کسنگ کزنس.
وہ تو ہے. اور لیکن یہ ہے کہ طالبان جو افغان طالبان ہیں وہ اگر یہ ایشورنسز القاعدہ اور داعش کے سلسلے میں امریکیوں کو دے سکتے ہیں کہ ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کریں, تو میرے خیال میں افغان طالبان باؤنڈ ہوں گے کہ پاکستان کو بھی ایشورنسز دیں کہ ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگا اور وہ ان کو وہ سینکچریز نہیں دیں گے. اور اگر سینکچریز نہیں ملتی ہیں, اگر پاکستان میں آ جاتی ہیں تو ان کو پھر قانون کے مطابق ڈیل کیا جا سکتا ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے. جی صحیح ہے. اچھا, اس میں جو ابھی رستم شاہ محمد صاحب آپ کہہ رہے تھے چیلنجز کی بات کر رہے تھے جو طالبان کے لیے, آپ پاکستان کے لیے کیا چیلنجز دیکھتے ہیں انکلوڈنگ ٹی ٹی پی؟ اس کے علاوہ اور کیا کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے میں اگر یہ ٹی ٹی پی کی بات کرتا ہوں, ٹی ٹی پی اور افغان طالبان میں کوئی کسی قسم کا نہ کوئی الحاق ہے, نہ ان کی کوئی کنورجنس آف پرسیپشن ہے. ٹی ٹی پی ختم ہو چکی ہے, نہ اس کو پبلک سپورٹ حاصل ہے, نہ اس کو کوئی فالوئنگ ہے. وہ تتر بتر ہیں, ایک آدمی ایک جگہ پہ ہے, دوسرا آدمی دوسری جگہ پہ ہے. ان کی کوئی اس وقت تنظیم نہیں ہے, ان کا کوئی ڈھانچہ نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو افغان طالبان کے ساتھ ملانے کی کوشش میں اپنے آپ کو ریکگنیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ حربے ناکام ہوں گے. افغان طالبان ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھیں گے, اور نہ اس وقت وہ کوئی خطرہ بنا ہوا ہے, نہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی کوئی تنظیم ہے, نہ کوئی ہائرارکی ہے, اور نہ کوئی ان کے مقاصد ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے. وہ بائی اینڈ لارج اسکیم آف تھنگز میں وہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. جہاں تک پاکستان کی بات ہے, جیسے میں نے پہلے کئی بار کہا تھا کہ نہ تو لاکھوں مہاجرین آئیں گے, اور نہ کوئی الغار ہوگی مہاجرین کی, اور نہ کوئی بارڈر ہمارا اتنا ڈیسٹیبلائز ہوگا. جیسے ہی ان کی ریٹ اسٹیبلش ہو جائے گی اور داعش وغیرہ کا قلقمہ ہو جائے گا, تو اس کے ساتھ ہی وہ جتنے بھی قریبی ملک ہیں, دیکھیں ایران, چین, روس, تینوں کے ساتھ طالبان کے پہلے سے بہت قریبی روابط ہیں. پاکستان کے ساتھ بھی روابط ہیں, شکوک و شبہات بہت ہیں, لیکن آپس میں کچھ وہ بھی ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, اور ایک دوسرے کی مشکلات کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. تو پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہاں امن آتا ہے تو پھر تو تاجکستان کی بجلی بھی وہی افغانستان کے راستے آئے گی, ترکمانستان کا گیس بھی افغانستان کے راستے آئے گا. افغانستان کا جو ریکنسٹرکشن ہے اس میں پاکستانی مین پاور, پاکستانی ٹیکنالوجی استعمال ہوگی. افغانستان کے جو منرل ہیں ان سے پاکستان کو فائدہ پہنچے گا, وہ بھی ہماری ٹیکنالوجی اور ہماری مین پاور کو استعمال کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فائدے تو بہت ہیں. صرف کچھ عرصے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ مسئلے ہوں, کچھ مسئلے اس لیے ہوں کہ سارے ملک میں ان کو ریٹ قائم کرنا, اس میں ہو سکتا ہے کچھ وقت لگے, کیونکہ بچے کچے لوگ فدائی محاذ کے بھی ہیں, اور داعش کی بھی ہیں, اور ترکستان اسلامک موومنٹ کی بھی ہیں. ادھر ادھر وہ چھپے پھرتے ہیں. ان کو ابھی تک چونکہ ویکیوم ملا ہوا تھا, ایک خلا تھا افغانستان میں, انہوں نے کارروائیاں کی اور عوام پہ ظلم ڈالے. اب جب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ایک مضبوط حکومت قائم ہونے جا رہی ہے, اب وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. لیکن طالبان کو سب کچھ معلوم ہے کہ کون کہاں چھپا ہوا ہے, کون کس کے ساتھ ان کی الائنمنٹ ہے, القاعدہ کہاں پر ہے کہ نہیں ہے, ان کے کچھ گنے چکے لوگ, یہ سارے ان کو چونکہ ان کے جو فیلڈ ورکرز ہیں, جو ان کے والنٹیئرز ہیں, جو ان کے فٹ سولجر ہیں, ان کو سب پتہ ہوگا. وہ اپنے کارروائیوں کا آغاز کر لیں گے, لیکن ان کو کچھ وقت آپ دیں گے, کچھ وقت ان کو چاہیے کہ ذرا سنبھل لیں, کیونکہ افغانستان 40 سال کے مسلسل وہ سے کانفلکٹ سے نکل رہا ہے, اس میں کچھ وقت ضرور لگے گا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ایک امپورٹنٹ چیز اور بھی ہے کہ پاکستان افغان انٹرنیشنل بارڈر پر جو باڑ پاکستان نے لگائی ہے, اس پر اس کی مخالفت میں افغان حکومت کی طرف سے مسلسل بیانات آتے رہے. طالبان اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پھر کچھ اور 2-3 چیزیں بھی ہیں کہ انڈیا کا کردار اب کیسا رہے گا. پروپیگنڈا تو مسلسل وہاں سے جاری ہے, پاکستان پر الزامات تو لگائے جا رہے ہیں. اور پھر آنے والے دنوں میں اگر طالبان کی ایک مستحکم اور پرامن حکومت قائم ہو جاتی ہے, تو تجارت کے اعتبار سے پاکستان سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو تجارت کرنا چاہتا ہے, اس میں کیا آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں. ان پہلوؤں پر بات کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لے کر واپس آتے ہیں, تو اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تاجکستان میڈیا یہ کنفرم کر رہا ہے کہ اشرف غنی تاجکستان پہنچ گئے ہیں اور ان کے ساتھ امراللہ صالح.
حمداللہ محب بھی موجود ہیں, وہ بھی تاجکستان پہنچ گئے ہیں اور وہاں سے وہ دوسرے ملک میں فلائی کریں گے. اور برطانوی میڈیا نے بھی یہ اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اشرف غنی افغانستان چھوڑ کر اب تاجکستان پہنچ چکے ہیں. شاید ان کا اگلا ٹھکانہ امریکہ ہوگا یا کچھ اور, اس بارے میں بھی کہا نہیں جا سکتا. لیکن ایک چیز جو ابھی اس سے پہلے بریک پر جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی, اس میں فینسنگ کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ, اور میں چاہوں گا کہ اس پر آپ ہی اپنی رائے کا اظہار کریں رستم شاہ محمد صاحب, کہ فینسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے طالبان کا نقطہ نظر کیا ہوگا, وہ اس کو کس طرح سے لیں گے؟ کیونکہ پاکستان نے باڑ تقریباً مکمل کر لی ہے اور ابھی تورخم بارڈر کو بھی اس کو بھی اور جہاں جہاں سے انٹری ہو رہی ہے اس کو بھی چینلائز کر دیا گیا ہے. تو اس پر طالبان کا موقف کیا ہے, ٹی ٹی اے کا؟ سب کے سب اس کی مخالفت کر رہے ہیں, لوگوں کو اس سے تکلیف ہے. ٹرائبز جو ہیں وہ یہ ڈیورینڈ لائن جو ڈرا کیا گیا تھا تو یہ تو اٹ کٹس اکراس ٹرائبز. مثلا ایک ٹرائب ہے تو آدھا سیکشن اس طرف ہے آدھا اس طرف ہے, پھر لوگوں کے آپس میں رشتے ناتے ہیں, پھر لوگوں کی کچھ جائیدادیں ہیں, کچھ لوگ یہاں رہتے ہیں جائیداد اس طرف ہے, کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں ان کی جائیداد اس طرف ہے. تو آپس میں وہ ملنا جلنا ہوتا تھا, تجارت ہوتی تھی اور لوگ جاتے اپنے عزیزوں سے عزیز و اقارب سے ملتے رہتے تھے. تو ان سب کا وہ سب مصیبت میں ہیں. افغان اس طرف بھی اور اس طرف بھی جو ٹرائبس ہیں انہوں نے اس پر بھی ناپسندگی کا اظہار کیا ہے. پاکستان کی اپنی مجبوری تھی, پاکستان سمجھتا تھا کہ یہاں سے ایسے لوگ آتے ہیں جو پاکستان میں تخریب کرتے ہیں, اس لیے اس کا قلع کم کر دینا ضروری ہے. اس پہ کوئی $1 بلین خرچ آیا, اب وہاں کوئی 845 فورٹس بن رہے ہیں اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور یہ سب کچھ جو ہے اس کے لیے پیسہ سرمایہ چاہیے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری عمر اب یہ وہ جو فورٹ ہیں اس کو آپ مین بھی کرتے رہیں گے اور اس پر جو خرچ آئے گا وہ بھی ملینز آف ڈالر ہوگا. تو لوگ تو بے چین ہیں, ان میں پریشانی ہے, لیکن طالبان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ ہمارے مسائل تھے یا ہمارا مسئلہ تھا اور ہم نے اس کو جو اس طرح سے ٹیکل کر لیا اور ہم ہمارے ساتھ کوآپریشن کر لیں. ہو سکتا ہے کچھ درمیانی راستہ نکل آئے, ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو 4-5 بارڈر کراسنگ ہیں ان میں کچھ اضافہ ہو اور ان کو پھر مین بھی کیا جا سکے تاکہ لوگوں کی تکلیف کچھ کم ہو, اور پہلے جو تجارت وغیرہ ہوتی تھی بارڈر کے ایریا میں وہ بدستور جاری رہے. تو میرے خیال میں کہ اس کا حل نکل سکتا ہے اگر دونوں طرف سے کچھ گڈ ول ہو تو. بالکل صحیح ہے. جنرل لودھی صاحب, یہ ڈیورنڈ لائن جس کو پاکستان افغانستان انٹرنیشنل بارڈر کہتا ہے, اس میں یہ طالبان کو قائل کیا جا سکتا ہے کہ یہ پاکستان کی مجبوری ہے, پاکستان کے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس پر پاکستان اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ پاکستان اس پہ اپنی کوئی لچک دکھا سکتا ہے یا اس کو کمپرومائز کر سکتا ہے اپنے اس پروجیکٹ کو؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب وہاں پر حکومت بن جائے گی تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم طالبان سے ڈیل کر رہے ہیں, پھر ہم یہ کہیں گے ہم اسٹیٹ آف افغانستان سے ڈیل کر رہے ہیں. ٹھیک. اور یہ اسٹیٹ آف افغانستان کا بڑا پرانا پولیٹیکل سٹانس ہے جس کا رستم شاہ صاحب نے بھی بتایا, اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ پرابلم کیا ہے. ایزمنٹ رائٹس جو ہے اس کا پرابلم ہے. تو اگر یہ دو ملک جیسے ملک آپس میں مسائل حل کرتے ہیں, پولیٹیکل مسائل ہوتے ہیں, باؤنڈریز کے مسائل ہوتے ہیں, تو اس کو حل کرنے کے امکانات تو موجود ہیں, اور وہ اس کے لیے بڑی سخت آپ کو ڈپلومیسی اور پولیٹیکل کوششیں کرنی پڑیں گی. یہ ناممکن نہیں ہے. اس میں جیسے رستم شاہ صاحب کہہ رہے ہیں, میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ایزمنٹ رائٹس بیسیکلی ان کا پرابلم ہے کہ ٹرائب بٹے ہوئے ہیں ادھر سے ادھر, یہاں تک کہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں, ان کے فنکشنز ہوتے ہیں, تو ہر دفعہ وہ ان کے لیے ویزا لے کر آنا, تو کوئی ایسا اگر, کیونکہ گیٹ تو ہم نے بہت سارے بنائے ہیں, اگر ہم ان کے اوپر صرف ریگولیٹ کر دیں ٹریفک اور لوگوں کو آنے جانے میں ویزے کے علاوہ کوئی آسان طریقہ ہو, تو میرا خیال کچھ دیر کے لیے ایک انٹرم ارینجمنٹ ہو سکتا ہے. باقی لمبی نیگوشیشن کرنی پڑیں گی, اور اس میں طالبان یا نان طالبان کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں افغانستان اور پاکستان کا مسئلہ ہے. اور یہ اسی طریقے سے جیسے دو اسٹیٹس آپس میں مسئلے حل کرتی ہیں, یہ اس طریقے سے کرنا پڑے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ہم آج نہ بھی ڈسکس کریں تو ٹھیک ہے, ابھی تو سچویشن ذرا ہمیں اور تقاضے کر رہی ہے بات چیت کرنے کی, جو آپ نے پہلے باتیں کی ہیں. جی اعجاز چودھری صاحب, انڈیا کے ساتھ معاملات, پھر امریکہ اپنی شکست کا ملبہ شاید پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کرے گا, پھر طالبان کی اگر حکومت قائم ہوتی ہے ان کے ساتھ معاملات, پھر چائنا, پھر ترکی ایک طرح سے, تو کتنا امپورٹنٹ رول آپ دیکھ رہے ہیں دفتر خارجہ کا اور پاکستانی حکومت کا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل ہمارے لیے بہت اچھا ہو رہا ہے, کیونکہ ایک پورا ویسٹرن فرنٹ کھلا ہوا تھا ہمارے خلاف, اور کم از کم اب ہم کہیں گے کہ ہمارا ایک ایسٹرن فرنٹ ہے اور ایک ہماری انٹرنل اسٹیبلٹی ہے. یہ ویسٹرن فرنٹ سے ہمیں تھوڑی سی نجات ملے گی. جو رستم شاہ محمد صاحب کہہ رہے تھے نا کہ لوگ تنگ ہیں, تو اس کا حل تو یہی, دیکھیں بارڈر پہ ہر بارڈر جو ہے
اس کی مینجمنٹ تو ہونی چاہیے نا. کھلا چھوڑنے کا ہم نے بڑا نقصان اٹھایا تھا, تو اس وجہ سے زیادہ بارڈر جو ایزمنٹ رائٹس ہیں ان کو ویزا لے کر تو نہیں آنا ہوتا. وہ ایک ان کو جو ملتے ہیں ایزمنٹ رائٹ سے صدیوں سے لے رہے ہیں, اب بھی پاکستان گورنمنٹ دیتی ہے ان کو, صرف وہ مس یوز ہو رہے تھے کہ 10 کلومیٹر کی بجائے وہ 90 کلومیٹر تک لے جاتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ گیٹس وغیرہ زیادہ اگر کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا درد سر ختم ہوگا, جو ہندوستان اور این ڈی ایس کا جو گٹھ جوڑ تھا جس کے ذریعے انہوں نے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے مسائل کھڑے کیے تھے. باقی میں جنرل صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب بھی جو بھی حکومت وہاں بنے گی ہمیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی ان تمام معاملات کے لیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اعزاز احمد چودھری صاحب آپ کا, جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب, رستم شاہ محمد صاحب اور آصف درانی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.